نواز شریف صاحب نے یہ بیان دیا کہ دہشت گردی پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا تھا، جس نے اب پھر سر اٹھا لیا ہے۔ سی پیک کے منصوبے پر تیزی سے کام ہو رہا تھا، اب سستی کا شکار ہو گیا ہے۔ منصوبے اب پہلے کی طرح تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سٹاک ایکسچینج بھی نیچے آ گیا ہے۔ مطلب یہ کہ کیا ہر چیز ملک کی جو ترقی تھی وہ جڑی ہے نواز شریف صاحب کے رہنے سے، جو دہشت گردی کا ختم ہونا تھا وہ جڑا ہے نواز شریف صاحب کے رہنے سے؟ کیا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں تو ملک کا کوئی حال ہی نہیں؟ ہاں بالکل، یہ تو ان کا پرانا پروگرام ہے، اور ہم لوگ اب کہتے ہیں، ہم کہتے کیا ہے، ہم کنونسڈ ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ملک نہیں بچے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے الیکشن میں۔ یہ کوئٹہ کے بارے میں دو تین چیزیں کہنا چاہتا ہوں جو شاید اچھا نہ لگے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 16 دسمبر 2014 کو اے پی ایس ہوا تھا، پھر اس کے بعد مارچ 2016 کو اقبال پاک ہوا تھا، پھر کوئٹہ میں تو کتنے میسیکرز ہوئے، پولیس اکیڈمی، لائرز کا میسیکر، اور اب یہ مانے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کچھ سیکھ نہیں رہے ہیں نا۔ یہ ٹھیک کہا شاید لطیف نے کہ یہ ہمارے جو نیکٹا اور یہ نیشنل ایکشن پلان ہے، دیکھیے ایک دو چیزیں انٹرسٹنگ ہیں۔ 3 دفعے اٹیک ہوا ہے پولیس اکیڈمی جی۔ میں تو حیران ہوں کہ بھائی ایک دفعے آپ نے سبق نہیں سیکھا، 2 دفعے 3 دفعے ہوا ہے اٹیک، اور ہزارہ کے خلاف کتنے دفعے اٹیک ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں ان کو بلائیں، پولیس فورس میں رکھیں، ان کا سیپریٹ فورس بنائیں، وہ ان کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے دیں۔ کیا اور اب سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ ماننا چاہیے کہ پولیس کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آ کے اٹیکرز کدھر سے آتے ہیں اور کس کو اور کیوں مارتے؟ میں نہیں مان سکتا۔ آج پولیس بلوچستان میں شازیہ 5% آف دا ٹیریٹری کنٹرول کرتی ہے جی، اور 2007 میں پورا بلوچستان میں پولیس کا کنٹرول ہے۔ اب آ گئے ہیں آپ کے پاس لیویز اور فرنٹیئر کنسٹیبلری۔ بھائی رینجرز، لیویز اور فرنٹیئر کنسٹیبلریز کو انٹیروگیشن اور انویسٹیگیشن کے بارے میں کچھ نہیں آتا ہے، ان کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو ہر روز آن اے ڈیلی بیسس یہ جو لوگ ان کے سہولت کار ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، ماسٹر مائنڈ کو پکڑنا چاہیے اور پبلک کو اناؤنس کرنا چاہیے اتنے ہم نے پکڑا، اتنا ہم نے پکڑا۔ آپ تو کسی کو نہیں پکڑ رہے۔ کاکڑ صاحب سے جواب لے لیتے ہیں۔ کاکڑ صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں ہلالی صاحب جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں؟ میں 1 بائی 1 ہلالی صاحب کے باتوں کا کوشش کروں گا کہ جواب دوں۔ دیکھیں کیا آن گراؤنڈ لوگ لرن کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے، 3000 پولیس کے انڈیویجولز ہیں جن کو پاکستان ملٹری ٹرین کر چکی ہے پچھلے 2 سالوں میں، اور ان کی جو پرفارمنس ہے آن گراؤنڈ اٹ از مارولس۔ وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے لیڈ آپریشنز کیے ہیں۔ کیا ان دوسری نقطہ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے فیسیلیٹیٹرز اور ماسٹر مائنڈز کے حوالے سے ہے، میں آپ کو یہاں پر 10 نام گنوا سکتا ہوں کہ مختلف واقعات کے فیسیلیٹیٹرز جو ہیں نا، وہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کو آپریشنز میں ایلیمینیٹ کیا ہے، کچھ کو گرفتار کیا ہے اور ان کو اگینسٹ چالان سبمٹ کر کے۔ لیکن نیٹ ورکس ابھی بھی موجود ہیں، یہ واقعات ثابت کرتے ہیں نیٹ ورکس ابھی بھی موجود ہیں۔ شازیہ میری مجھے اگر اف یو کائنڈلی الاؤ می، میں کوشش کروں گا۔ انہوں نے کافی لمبی بات کی۔ ہزاراز کا جہاں تک ایشو ہے، ہزاراز کے میسیکر میں ساری کوئٹہ کی پاپولیشن جانتی ہے کہ عثمان سیف اللہ کرد کو، ناصر رند کو، اور اس طرح کے کئی ایل جے کے لیڈ فگرز تھے جو بلوچستان میں فرنٹیئر کور اور پولیس نے مل کر ان کو ایلیمینیٹ کیا ہے، یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کے، اور ایک میسو ڈکلائن آیا ہے۔ اب بھی وہ کہیں شاذ و نادر ان کو اسیسینیشن کر رہے ہیں، 1 2 3 4 واقعات ہوئے ہیں، لیکن وہ جو ان میس کلنگ تھی وہ ڈراپ ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ اور سوشل چیلنجز ہمارے سامنے آئے ہیں، جیسے وہ کنفائن ہوئے ہیں ایک ایریا میں، اس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے کہ کیسے ان کی لائف کو نارمیلسی کی طرف واپس لایا جائے۔ یہ امپریشن میں بالکل اس کو ریفیوٹ کروں گا کہ کسی قسم کا کوئی تعلق نان سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بلوچستان یا پاکستان میں کہیں پر بھی ہے۔ اب بھی یہ آج کا واقعہ بھی ISIS نے کلیم کیا ہوا ہے۔ ISIS
ہلالی صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، نورستان اور کنڑ میں انڈر امریکن پروٹیکٹریٹ ان کو اسلحے کی فراہمی ہو رہی ہے، وہ لوگ ٹرین ہو رہے ہیں اور وہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں. یہ کوئی پاکستانی فینومینا نہیں ہے، اور یہ 16 سے 20 سال کے لڑکوں کو انہوں نے ریکروٹ کرتے ہیں. ان کا جو نیریٹو ہے ظاہر ہے وہ ڈینجرس ہے، لیکن ہمارے پاس جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر تھا. کسی ایک نے بھی خودکش سوسائڈ بامر کو ہمیں ہسٹری میں پتہ نہیں لگتا کہ انہوں نے اس کو لیے کوئی سینکشن، ڈیوائن سینکشن کی بات وہاں پہ کی ہو. دین چاہے کسی بھی حوالے سے ہو وہ اسپرچولی خوبصورت ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. ہماری لڑائی کسی دین کسی فکر سے نہیں ہے، ہماری لڑائی وائلنس اور ایکسٹریمزم سے ہے. یہ ہمارا کاؤنٹر نیریٹو ہے کہ ہم کسی کو پاکستان کی مملکت میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ تشدد پہ آئے. تشدد کو کنڈیم کر رہے ہیں. باقی لوگوں کی تھیولوجیکل ایشوز ہیں، کون کس کو کیا مان رہا ہے اس سے ریاست کا کوئی لینا دینا نہیں. وہ انڈیویجول کی اپنی چوائسز ہیں، اور یہ ایک ایسی معاشرے کی تشکیل بیرونی فیکٹر ہے. افغانستان کے ہمارے معاملات ہیں، افغانستان بارڈر کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہے. ایسے واقعات کے مد نظر میں ان فیکٹرز کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. کاکڑ صاحب، ان پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایسے ہے بارڈر مینجمنٹ کی طرف پچھلے 2 سال سے ہم بلکہ 1.25 سال سے ذرا زیادہ لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ان کی فینسنگ بھی ہو رہی ہے، اور جو مین وہاں پہ ڈپلوائے ہونے ہیں، جو پرسنل ڈپلوائے ہونے ہیں، اس پہ بھی کافی حد تک کام ہو چکا ہے. لیکن ظاہر ہے جب یہ 1200 کلومیٹر کا بارڈر ہے، یہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، ٹائم اس میں لگ رہا ہے.